ہم اپنے آپ کو خداوند کے قدموں میں دیتے ہیں، کیونکہ وہ بھلا ہے، اس کی شفقت کرتی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، آج کے تیرے کلام کے لیے، اور خداوند کو اپنے پاک نام کی خاطر ہمیں برکت دینا، فتح اور کامیابی دینا۔ خداوند تو ہمیں اپنے مسا سے بھر، اپنے کلام سے بھر، تاکہ ہم تیرے گہرے بھیدوں کو سیکھ سکیں، یسوع کے جلالی اور میٹھے نام۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج پھر سے ہم خداوند کی عیدوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ عام طور پر آپ کو پتا ہے کہ ہم خداوند کی عیدیں کون کون سی مناتے ہیں؟ کرسمس، ایسٹر، عید پینتیکوست، اور اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ عید پینتیکوست، پینتیکوست کی عید ہم مناتے ہیں۔ پھر ہم یسوع کے جب ایسٹر آتا ہے تو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید مناتے ہیں۔ اور یہ عیدیں ایکچولی کلام مقدس میں 7 عیدیں ان کو کہا گیا ہے، اور یہ ان کا نام ہے فیسٹ آف دا لارڈ، خداوند کی عیدیں۔ اور یہ جب ہم احبار کی کتاب لیویٹیکس اس کا 23واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر خداوند ہمیں بتاتا ہے، خداوند کہتا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند کی عیدیں جن کا تم کو مقدس مجموع کے لیے اعلان دینا ہوگا، میری وہ عیدیں یہ ہیں۔ تو خداوند نے ہمیں 7 عیدیں منانے کے لیے کہا ہے، اور خداوند کہتا ہے کہ وہ میری عیدیں ہیں۔ یہاں پر جب ہم ایک لفظ پر غور کرتے ہیں تو خداوند کہتا ہے کہ یہ میری مقررہ عیدیں ہیں۔ اس کے لیے جو ہے لفظ استعمال ہوتا ہے اپوائنٹڈ ٹائم۔ تو اپوائنٹڈ ٹائم کے لیے گریک جو عبرانی زبان میں لفظ ہوا ہے اسے موعید بولتے ہیں، اور موعید سے ہی لفظ نکلتا ہے عید کا۔ تو عید وہ تہوار ہے جس میں خدا اور انسان کی ملاقات ہوتی ہے، اور خداوند نے ان عیدوں کو مقرر کیا ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خداوند نے کہا کہ تم ان کے بارے میں اعلان دینا۔ اعلان ہوتا ہے پروکلیم کرنا، ان کے بارے میں بتانا، اونچی آواز میں بتانا لوگوں کو ان عیدوں کے بارے میں۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور لفظ جو قابل غور ہے وہ ہے مقدس مجمع، تم لگانا اس میں، ٹھیک ہے۔ خداوند نے کیا کہا موسیٰ کو کہ تم میرے لیے مقررہ عیدوں کو منانا، ان کا اعلان کرنا، دوسروں کو بتانا، اور تیسرے نمبر پہ کیا کرنا؟ ایک مقدس محفل لگانا، مجمع لگانا۔ ہاللیلویا۔ اور مجمع کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مکرا قدیش۔ مکرا قدیش ہوتا ہے کہ ایک ایسی محفل جس میں آپ کسی چیز کی پریکٹس کرتے ہیں، ریہرسل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے عزیزو، خداوند نے ہمیں 7 عیدیں منانے کے لیے کہا ہے احبار کی کتاب کے اندر، لیکن آج میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ چرچز ان باتوں پر غور نہیں کرتے۔ ہمیں بس یہ پتہ ہے ہم نے ایسٹر منانا ہے، کرسمس منانا ہے، ٹھیک ہے، پینتیکوست کی عید منانی ہے، اور باقی عیدوں کے بارے میں ہمیں کبھی خبر ہی نہیں ہوتی۔ لیکن آج میں آپ کو اس چیز کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے ہمیں 7 عیدیں منانے کے لیے کہا ہے۔ خداوند نے کہا کہ تم کیا کرنا؟ فصح کی عید منایا کرنا۔ فصح کی عید پتہ کہاں سے شروع ہوئی؟ فصح کی عید اس وقت شروع ہوئی جب بنی اسرائیل قوم مصر کی غلامی میں سے نکلے، اور اس دن ایک برے کو ذبح کیا گیا اور اس کا خون کہاں پر لگایا گیا؟ چوکھٹوں کے اوپر۔ تو جب فرشتے نے اس خون کو دیکھا تو وہاں سے وہ پاس اوور ہو گیا۔ تو اس عید کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ پاس اوور، فصح کی عید، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری عید خداوند نے کہا کہ تم میرے لیے بے خمیری روٹی کی عید منایا کرنا۔ بے خمیری روٹی کی عید کیوں؟ کیونکہ جس
رات بنی اسرائیل نکلے تھے تو وہ تیزی میں نکلے اور انہوں نے اپنے آٹے کے اندر خمیر کو شامل نہیں کیا تھا. تو خداوند نے کہا تم ان کو یادگاری کے طور پر منایا کرنا کہ تم کس طرح سے غلامی سے نکلے اور تم نے سامان اپنا اٹھایا اور اپنے آٹوں میں خمیر ڈالنا بھول گئے یا آپ کے پاس ٹائم نہیں رہا تو وہ عید میرے لیے منایا کرنا. پھر خدا نے کہا جب تم نئے ملک میں پہنچ جاؤ جو ملک میں تمہیں دینے جا رہا ہوں وہاں پر جا کر تم پہلے پھل جب تمہاری فصلوں میں اگے جب درختوں پر نئے پھل آئیں تو انہیں ان پہلے پھلوں کو آپ نے کہاں پر لے کر آنا ہے خدا کے گھر میں. ہاللیلویا. تو یہ عید خدا نے منانے کے لیے ہمیں کہا تھا. پھر اس کے بعد خدا نے کہا پینتیکوست کی عید منایا کرنا. پینتیکوست کی عید کو کیا ہوا تھا؟ ہمیں 10 حکم ملے تھے. پینتیکوست کو کیا ہوا تھا؟ 10 حکم ہمیں ملے تھے کوہ سینا کے اوپر. اور پھر خدا نے کہا کہ تم نرسنگوں کی بھی عید منایا کرنا. جب تم نرسنگیں بجاؤ گے میرے حضور تو یہ اس چیز کو ظاہر کرے گا کہ تم مجھے یاد کر رہے ہو, تم میرے آنے کا اعلان کر رہے ہو. اور اس طرح سے خدا نے نرسنگوں کی عید منانے کے لیے پھر کہا. پھر خدا نے کہا ایک دن تم کفارے کی عید کے لیے رکھنا, اس دن تم روزے رکھنا, 10 روزے رکھنا اور مجھے یاد کرنا. اور پھر خیموں کی عید. خیموں کی عید خدا نے کیوں نے منانے کو کہی؟ کیونکہ لوگ اس وقت خیموں میں ہی رہا کرتے تھے. اور خدا نے کہا جب تم اچھے ملک میں پہنچ جاؤ تو کچھ دن تم خیموں میں ہی رہا کرنا تاکہ تم پرانے دنوں کو یاد رکھ سکو. ہاللیلویا. یہ تھی عیدیں جو خدا نے بنی اسرائیل کو منانے کے لیے کہا. لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان عیدوں کے پیچھے ایک بہت بڑا سیکرٹ ہے, بہت بڑا راز ہے. جانسن بھائی ہمیں اس راز کو جاننے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. اور وہ راز میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جب پاس اوور کی عید منائی جا رہی تھی تو اسی دن ہمارا بھی برا یسوع مسیح قربان ہوا اور ادھر برے کو ذبح کیا جا رہا تھا اور ادھر یسوع مسیح نے اپنا خون بہا کر اب ہمیں تمام قربانیوں سے آزاد کر دیا ہے. یہ راز ہے. اس ان عیدوں کو یسوع مسیح پورا کر رہا ہے. جس دن وہ بے خمیری روٹی کی عید منا رہے تھے اس دن خداوند یسوع مسیح کا بے خمیر بدن, بے گناہ بدن قبر کے اندر رکھا گیا. تو یہ ایک راز ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے سیم اسی دن. اور جب پہلے پھلوں کی وہ عید منا رہے تھے تو اس دن کیا ہوا؟ اس دن یسوع مسیح قبر میں سے جی اٹھے پہلے پھلوں کی عید کے موقع پر. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پینتیکوست کی عید کو منا رہے تھے تو اس دن کیا ہوا؟ یاد ہے کیا ہوا تھا؟ خدا کا روح ان کے اوپر بخشا گیا. روح القدس ان کو ملا. یاد ہے نا ایک پینتیکوست کی عید کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ روح القدس بخشا گیا. تو یہ پہلے سے ہی منا رہے تھے یہ عیدیں, لیکن ان کے اوپر آ کر خدا اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے. خدا ہم سے ملاقات کرتا ہے. یہ 4 عیدیں جو ہیں یہ پوری ہو چکی ہیں اور اب اگلی عید پوری ہونے والی ہے. نرسنگے بجائے جانے والے ہیں. اور آپ کو پتا ہے مکاشفہ کی کتاب جنہوں نے پڑھی ہے انہیں پتا ہے کہ جب نرسنگے پھونکے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. دنیا پر آفتیں اور مصیبتیں اور زلزلے اور جنگ اور مصیبتیں آتی ہیں. تو یہ عید ہمیں کچھ بتاتی ہے, کچھ خاص بتاتی ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. نرسنگوں کی عید اور پھر کفارے کی عید. خداوند کہتا ہے کہ میں تمہارا کفارہ دوں گا. اس دن عدالت کا وقت ہوگا جو کفارے کی عید ہے. اور پھر خیموں کی عید میں خداوند کہتا ہے مکاشفہ کی کتاب میں کہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان لگ جائے گا. یعنی نیا یروشلم آسمان سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے گا. تو میرے عزیزوں پھر یہ
सीक्रेट बताती हैं जो दुनिया नहीं जानती। और आप खुदा के मुबारक लोग हैं कि आज इस सीक्रेट को आप समझ रहे हैं। 4 ईदें ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं यहाँ तक, और बाकी जो 3 हैं वो पूरी होने वाली हैं। अब नरसिंगों की ईद है, और आज का दिन मैं आपको बताऊं नरसिंगों की ईद का दिन है। हालेलुया। आज के दिन में इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज किया है, क्योंकि इस्राएल के अंदर एक बहुत बड़ी ईद मनाई जा रही है, और इसको बोलते हैं नरसिंगों की ईद। इसको बोलते हैं रोश हशाना। रोश हशाना यानी कि न्यू ईयर, ये उनके लिए एक नया साल है। और जूश रबाई बोलते हैं कि दुनिया भी खुदा ने इसी दिन पर बनाई थी, इसी सीजन में खुदा ने दुनिया का आगाज किया था। तो मेरे अजीजों, हमें इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। रोश हशाना यानी न्यू ईयर कहते हैं, इब्रानी जुबान में इसको बोलते हैं योम तेरुआ। योम तेरुआ का मतलब है तुरही से ये लफ्ज आता है। तुरही पता है, नरसिंगे बजाए जाने। तो खुदावंद कहता है इस दिन तुमने क्या करना है, नरसिंगों को बजाना है, दुनिया को बताना है, ऐलान करना है कि ये दिन खास है। और किस चीज का ऐलान करना है? तौबा कर लो, क्योंकि आगे दिन बुरे हैं। ये दिन ये कहता है ऐ खुदावंद की दुल्हन तैयार हो जा, तेरा दुल्हा आने वाला है। ये दिन हमें ये बताता है। ये दिन ट्रम्पेट्स का दिन, तुरहियां बजाने का दिन हमें याद दिलाता है कि हमें रोज़ा रखकर खाक में बैठकर अपने गुनाहों पर गौर करना है, उनसे तौबा करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम गुनाह में हों और हमारा दुल्हा आ जाए। बेवकूफ कवारियों की तरह हमें नहीं बनना है, बल्कि अक्लमंद कवारियों की तरह जीना है, ताकि जब दुल्हा आए तो हम उसके इस्तकबाल को निकलें। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ट्रम्पेट्स की ईद, नरसिंगे बजाने की ईद हमें ये याद दिला रही है कि दुनिया का मसीहा, दुनिया का बादशाह, इंसाफ करने वाला बहुत जल्द आने वाला है। और यहूदी लोग जब ये ईद मनाते हैं, आज से वो 10 दिन का रोजा रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और ईद 10वें दिन आती है, कफारे की ईद, जिसमें कफारा दिया जाता है, गुनाहों के लिए कुर्बानी चढ़ाई जाती है। और हमारी कुर्बानी यीशु मसीहा ने ऑलरेडी चढ़ा दी है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, इन ईदों को आप याद रखें, क्योंकि इनके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, सीक्रेट है। और याद रखिए, नरसिंगों की ईद पर ही मसीह की कलीसिया उठाई जाएगी। कितने लोग इस लफ्ज से वाकिफ हैं, रैप्चर से, कि रैप्चर होगा, हम लोग उठाए जाएंगे। जिस दिन ये दिन आखिरी नरसिंगा जिस दिन फूंका जाएगा, तो हम गीत में क्या बोलते हैं? आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। पहले जो मसीह में मुए जी उठेंगे, बाकी हम जो जिंदा हैं बदल जाएंगे, ठीक है। तो मसीह में जो मुए हैं लोग, वो जिंदा हो जाएंगे, और हम जो लोग जिंदा होंगे वो उस वक्त बदल जाएंगे और बादलों पर उठा लिए जाएंगे, और फिर हमेशा उसकी बादशाही में रहेंगे। हालेलुया। ये आपके लिए खुशखबरी है। आज का नरसिंगों का फूंका जाना आपके लिए पैगाम है कि आपका मसीहा जल्द आने वाला है। बी रेडी, और दूसरों को भी ऐलान दें, दूसरों को बताएं कि हमारे मसीहा की आमद जल्द होने वाली है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।